مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ٹرانسمیشن کا آغاز جیسے کہ آج انتہائی خوبصورت انداز میں ہم نے کیا تھا, اور شروعات میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ بھی ہم نے کیا آج. اور اب ٹرانسمیشن کے سلسلے کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگے بڑھائیں گے. شیف اسد جی آج بنا رہے تھے, بڑے مزے کے انہوں نے بنائے چائنیز رائس, مکس ویجیٹیبل رائس, اور اس کے ساتھ انہوں نے بنایا جی وہ چکن کڑی جو بناتے ہیں وہ چائنیز, وہ بڑا مزے کا انہوں نے بنایا, اور شربت بھی بنایا کہ بس انہوں نے سب کا دل للچایا, مجھے معلوم ہے. لیکن خواتین کا جو دیرینہ مسئلہ ہوتا ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس کو حل کرتے ہیں کہ جھٹ پٹ کیا بنانا ہے 30 سے 40 منٹ کے اندر, 30 سے 35 منٹ کے اندر, تو وہ آپ کو بتا رہے تھے. اور وہاں سے اب واپس آ گئے جی, اور جب واپس آ گئے ہیں تو جی سب سے پہلے آج کی ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بات کر لیتے ہیں جی. اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں پیوریفائی فلیور, ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں ملکہ مسالے, QNN, اینگرو فوڈز, واک ایز, مغلیہ نمکو, کمانڈر سٹی, کمانڈر بلڈر, سیرانی فوڈز, روح افزا, قدرتی اجزاء سے بنا ہوا زبردست قسم کا جی روح افزا ہے, ساتھ ہی ہمدرد, پزا میکس, فارمی باڈی سپرے, فورٹائل, عیسیٰ لیب, شہنشاہ رائس, نیلسن پینٹس اور بامبے لائٹ ہاؤس. تو جی یہ تمام ہمارے اسپانسرز ہیں ٹرانسمیشن کے جو کہ ہمارے ساتھ بندے ہوئے ہیں. ساتھ ہی جی آج کے اپنے وارڈروب کی بات کر لیتے ہیں جی. بڑا ہی بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ آج کا آپ دیکھ رہے ہیں جی, ویئر کیا ہوا ہے میں نے. یہ ہمیں جی بھیجا ہے نور انصاری, نور الانصاری ہماری ڈیزائنر ہے, اور بنائی کلوتھنگ نے بھیجا ہے. اور اس کے علاوہ جی جو شوز ہمارے آج کے اسپانسر کے ہیں وہ کیے ہیں واکیز نے, جو کہتے ہیں ڈیزائنر شوز اینڈ بیگز. تو جی یہ ہمارے سارے اسپانسرز ہیں اور ہمارے آؤٹ فٹس کے, تو میں دونوں اسپانسرز کے شکر گزار ہوں, یعنی کہ بنائی کی بھی اور واکیز کی بھی. تو تھینک یو سو ویری مچ ہمارے دونوں اسپانسرز کا کے. اور ساتھ ہی جی میں اپنے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گی خاص طور پہ, اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے جی. تو ہمارے ساتھ جی روزانہ کی بنیاد پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء کرام اور مہمان ہوتے ہیں, اور آج علماء کرام میں میرے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح جی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اور پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم, بہت شکریہ کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ساتھ ہی جی ہمارے مہمان نے بھی آج جوائن کر لیا. آج ہمارے جی مہمان والے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بڑے زبردست قسم کے مہمان, اور آپ ان کو بڑے تیز ترار انداز میں دیکھتے ہیں مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں, لیکن ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے, اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جی سینٹر عاجز دھامرا. ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ سینٹر عاجز دھامرا صاحب فار جوائننگ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. بہت بہت مبارک ہو آپ کو روزوں کی, رمضان کی کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت ہی اچھے, اور روایتاً روزے تو ہم سب رکھتے ہیں, اس لیے اس سال بھی اللہ میاں نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی میرے ساتھ نعت خواں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنید چشتی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ جنید چشتی صاحب کہ آپ بھی موجود ہیں, اور آپ ہی سے اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی, اور وہ اس طرح سے کہ جہاں ہمارے پاس خداوند تعالیٰ کا ذکر ہوا ٹرانسمیشن کا بابرکت, آج اسی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں جنید چشتی سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی بارگاہ رسالت میں درود پاک آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, اور قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی,
کائنات کے وسیلے سے ہم سب کی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب ایک عاشق پہلے مدینہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، اور درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی۔ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھ رہے تھے جی جنید چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں، اور بے حد خوبصورت کلام جو آپ نے پیش کیا آج۔ اور بالکل ساتھی ناظرین، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم آج 23ویں روزے میں داخل ہو چکے، جہنم سے آگ، جہنم کی جو آگ ہے اس سے نجات کا عشرہ یہ چل رہا ہے، تیسرا عشرہ ہے، اور ہم نے اس پہ تو کافی بات کی، اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کری، لیکن جیسے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ موضوعات رکھے مختلف دنوں میں، رمضان المبارک کے پورے مہینے میں، اور آج ہم جو ہے وہ ایک انتہائی اور مزید خوبصورت موضوع پہ بات کریں گے، جہاں پہ 23واں روزہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا اور کہتا جا رہا ہے کہ جی رحمت سمیٹ لو، معافی بٹور لو، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں خدا سے جہنم کی آگ سے نجات طلب کر لو۔ وہیں پہ آج کا بھی موضوع بہت خوبصورت ہم نے اور رکھا، اور آج کا موضوع جو ہے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار ذات پر بھی مبنی ہے۔ آج ہم پروگرام میں یار غار وفا کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر گفتگو کریں گے، جو کہ پہلے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں خلیفہ بلا فصل پہ، جن کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنے دونوں علماء کرام کی طرف جاؤں گی، علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف بھی، اور ساتھ ہی پیر شیخ وقار احمد رحمانی صاحب، پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں۔ آج پہلے خلیفہ کے حوالے سے جی بات کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال لیں کہ کیسا ساتھ تھا ان کا، کیا تھا، اور خلفۂ راشدین کے حوالے سے، تو پھر اس سے آگے ٹرانسمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے، دیکھیں رضا، پہلے ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ میں بار بار آپ کے چینل پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے لیکچروں میں بھی کہتا رہتا ہوں جہاں جہاں میرے لیکچر ہو رہے ہوتے ہیں، کہ اصل میں سب کچھ دینے والی ذات ہے اللہ کی، بے شک، اور اس کے بعد رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو
اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 آسمان پر ہیں. آسمان پر جبریل اور میکائیل ان کے وزیر ہیں اور زمین پہ صدیق اکبر اور حضرت عمر ان کے وزیر ہیں. ہم تمام کو ان باتوں پر متفق ہو کر یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ تقسیم اسناد جو ہے، جو کسی بھی جگہ ہوتی ہے، جہاں کہیں پہ بھی ہوتی ہے، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں. تو حضور مالک ہیں، ہم تو ان کو مالک جانتے ہیں، اور حقیقت میں ہماری تو جانوں کے مالک ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی ہمارا جو ہے مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اب صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ یہ مقام ہے کہ مردوں میں جیسے عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایمان لائیں، مردوں میں صدیق اکبر ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے علیہ السلام. اب یہ ہمارا فرض یہ ہے کہ، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں جنہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے وہ صحابی ہے، جس نے سرکار کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا وہ صحابی نہیں ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے. یہ ایک عام سی ڈیفینیشن ہے. اور جن لوگوں نے مطلب کفر کی حالت میں دیکھا وہ کافر ہے، مطلب وہ ایمان نہیں لائے. دیکھتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی تھے اور مومن بھی تھے، مطلب وہ مومن ہوئے بعد. اب اللہ نے جن لوگوں کے لیے ہدایت رکھی وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. اس میں صدیق اکبر ہدایت یافتہ ہو گئے، حضرت عمر ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، مولا کائنات ہو گئے، اور 1,23,000 یا 24,000 صحابہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں وہ سارے حضور سے فیض یافتہ ہیں. صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ آپ یار غار بھی ہیں، اور وہ واقعہ زمانے کی نظروں سے پوشیدہ نہیں کہ ہجرت جب سرکار نے کی، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا تو حضرت علی کو تو اپنے بستر پہ سلایا. یہ بھی سرکار کا کام ہے کہ حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر گئے، اور حضرت علی کو بتایا کہ میں مدینے جا رہا ہوں. اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، اور جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر میں پہنچ جاؤں گا تو تم بھی مدینے چلے آنا. بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لمبی بحث ہے، اتنا ٹائم یہاں نہیں ہوتا کہ ہم سارے مسئلوں کو ڈسکس کریں. ہم تو چند باتیں عوام الناس تک پہنچانے کے متحمل ہوتے ہیں کہ لوگوں تک ایک عام بات پہنچ جائے. حضور کے ساتھ صدیق اکبر چلے، اس طرح چلے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم آ گیا کہ اب آپ مکے میں نہیں رہیں گے، حکم پہلے سے آ رہا تھا اور صدیق اکبر اس کو نوٹ کر رہے تھے، اور آپ نے سواریاں لے کر، توشے دان لے کر تیاریاں کر لی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس آئے خبر دینے کہ رات ہی رات ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، آپ رات ہی رات نکل گئے. اونٹنی پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گھر ہے، کبھی صدیق اکبر آگے جاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر پیچھے جاتے ہیں، کبھی صدیق اکبر دائیں ہوتے ہیں، کبھی صدیق اکبر بائیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا صدیق کیا بات ہے، کس بات سے فکر مند ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی آگے سے آ کے آپ پر حملہ کر دے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی آپ کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ دائیں سے کوئی آ جائے گا تو میں دائیں چلا جاتا ہوں، جب بائیں. پھر اس سانپ نے، آپ دیکھیں ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کے دیدار کے لیے سانپ بھی انتظار کر رہا ہے، جس کے دیدار کے لیے ہرن بھی انتظار کر رہی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غار کے سامنے پہنچے جو ہزاروں سال سے یا 100 سال سے یا 10 سال سے ہم بن دیکھے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو تمام چیزوں کو بن دیکھے جب اس میں پہنچ گئے، یہ ہے یار غار، اس کو کہتے ہیں یار. اب اس غار میں جب صدیق اکبر پہنچے تو پہلے صفائی کی، اپنا عبا اتارا، جتنے اس میں سوراخ تھے، یہ شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ سب بند کیے. ایک سوراخ رہ گیا، اس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر سرکار کو بلایا کہ یا رسول اللہ اب آپ اندر آ جائیں اور آپ آ کے آرام کریں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آرام کیا، سو گئے. سانپ وہاں انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا دیدار کرنا ہے. صدیق اکبر رکاوٹ بنے. میں مختصر بتا رہا ہوں، اب اس پہ بحثیں وہ کریں جن کو نہ ماننا ہے، ہم تو مانتے ہیں سب چیزوں کو بن دیکھیں. سانپ نے کاٹ لیا. آپ کے آنسو، حضرت علی کے آنسو بھی حضور کے چہرے پہ گرے، اور حضرت صدیق اکبر کے آنسو بھی حضور کے رخ انوار پہ گرے. تو جب آنسو گرے تو سرکار نے پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا. کہا سانپ کی اتنی مجال کہ میرے غلام کو کاٹ لے. سانپ کو بلایا، مختصراً یہ بلایا، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنے سال سے آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آج آپ کا دیدار ہونا تھا تو یہ بیچ میں حائل ہو گئے. اب صدیق اکبر کی قربانی دیکھیے، 2 سواریاں پہلے سے لے کے انہوں نے رکھی،
घर में तोशादान लेकर रखा, सामान बांधने के लिए नहीं रखा, तो किसी का भी ज़ारबन बांधा गया है। बहरहाल फिर वो जब गार में गए तो पूरे गार की सफाई, चाहे वो 100 साल से बंद था, अब हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि 100 साल का गार जो बंद होगा तो उसको सिद्दीक अकबर ने कैसे साफ किया होगा। उस बात के ऊपर हजरत के यार गार का लक़ब मिला है। आप यार गार भी हैं, आप सुसर भी हैं, आपके दामाद भी हैं रसूल करीम। मगर हमेशा ये बात रखिए, याद रखिए कि जब भी कोई हुजूर से अपना रिश्ता कायम करेगा तो रिश्ता हुजूर से कायम नहीं हो सकता है। हुजूर सबके लिए नबूवत का इख्तियार रखते हैं, सबके नबी हैं, चाहे सुसर हो, चाहे चचाजाद भाई हो, चाहे दामाद हो, चाहे बेटी हो। बेटी भी कहती थी या रसूल अल्लाह, सबके सामने या रसूल अल्लाह, और सरकार उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे। तो यारे गार 3 दिन तक आप उस गार में रहे। आपका गुलाम, जो आपका गुलाम था, वो आता रहा, दूध लेकर आता रहा, दूध ठंडा करके फिर सरकार को तनावुल करवाया जाता था। ये है यारे गार। वाह, बहुत खूबसूरत बात। मैं अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब आपकी तरफ चाहूँगी कि आज के मौजू के हवाले से और जिन हस्ती की हम बात कर रहे हैं, पहले खलीफा हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी उम्दा गुफ्तगू की पीर साहब ने, और कोई गोशा ऐसा छोड़ा ही नहीं कि जिस पे मैं जो है मज़ीद गुफ्तगू करूँ। यकीनन सरकार के जितने सहाबा हैं वो हमारे लिए काबिल क़द्र और काबिल इज़्ज़त हैं, और शम्मा रिसालत के परवाने, शम्मा हो और परवाने, मुकम्मल ही शम्मा जब होती है जब परवाने हों। और फिर जहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह की बात आती है तो फिर बहुत से ऐसे सहाबी जिनका हम ज़िक्र जो है वो नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे जनाब सलमान, जो कि फ़ारस के रहने वाले थे, जिनके लिए सरकार ने फरमाया था सलमान मिन्ना अहलल बैती, सलमान हम अहले बैत में से हैं, और कायनात में कोई सच्चा नहीं है ऐसा जैसा कि सलमान, जिस पे अब्र ने जो है वो साया किया हो। तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं सहाबा की, जिसमें जनाब मिक़दाद हैं, जनाब सलमान हैं, जनाब अबूज़र गफ़ारी हैं, जनाब अबूज़र हैं। तो ये वो सहाबा हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां सरकार पे निछावर कर दी। सब ने अपने अपने हिस्से की वो अजीम कुर्बानियाँ दी कि इनका नाम क़यामत तक, जैसे कि पीर साहब ने फरमाया, वो चमकता और दमकता रहेगा। और शम्मा रिसालत के परवानों के बग़ैर न तो दीन मुकम्मल है और न इस्लाम मुकम्मल है। यकीनन ये सारे सहाबा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ निसार कर दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इन्हीं पर, यानी जैसे कि पीर साहब की बात को मैं एंडोर्स करूं कि गदीर के मैदान में मौलाए कायनात को हाथों पे उठा के सरकार ने मौला की विलायत का ऐलान किया कि या अली अंत अख़ी व वसीही व वज़ीरी व खलीफ़तही दुनिया वल आखिरा। और मैं अगर किताबों के हवाले देना शुरू करूं तो शायद सुबह हो जाए कि या अली तुम मेरे भाई भी हो, मेरे अमीर भी हो, मेरे वज़ीर भी हो, मेरे खलीफा बिला फसल भी हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो गदीर खुम का जो एक मैदान, जो हम जब ज़ियारत करने जाते हैं तो आप सब ने देखा होगा पीर साहब, एक चटियल मैदान है, जो सहाबा पीछे रह गए थे उनको करीब बुलाया, सबको जमा किया और एक बहुत बड़ा एक तवील खुतबा दिया। और वो आज अगर खुतबा हमारे दामरा साहब तशरीफ़ फरमाएँ और आप रोज़ाना कोई न किसी सियासतदान को यकीनन हमारे बराबर में बिठा देती हैं, तो फिर हमें जो है वो बीच में कहीं ना कहीं सियासत को भी लाना पड़ता है। तो अगर वो सियासत इलाहिया जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने दुनिया में की, जो खुलफ़ाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने सियासत की, अगर वो सियासत इलाहिया पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक वो होती, तो आज ये मैदान जंग जो सियासत में गर्मा गर्मी है और इंसाफ के लिए दुनिया जो है वो परेशान है, अमीर अमीर तर हो जा रहा है, गरीब गरीब तर हो जा रहा है। तो ये इनकी ज़िंदगियाँ, जिनके मौज़ूआत हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं, ये शख्सियात को अगर हम आइडियल बना लेते, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट, देखें
بات یہ ہے کہ ہم ان خلفۂ راشدین کے، اہل بیت کے، ازواج مطہرات کے جتنے فضائل بیان کریں کم ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے. مگر سوال جو ہمارا ہے آج کا یہاں ٹی وی پہ بیٹھنے کا مقصد کہ اگر حاکم وقت ان کی زندگیوں سے کچھ فائدہ حاصل کرتے اور امپلیمنٹ کرتے اپنی زندگیوں پہ، محلات سے نکل کے زمین پر بیٹھتے، عوام الناس میں ویسے جاتے جیسے رات کے اندھیرے میں مولا کائنات جاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، بھوکوں کو اپنے ہاتھ سے. میں نے پرسوں ایک بات کہی تھی، شاید وہ سرسری بات آ گئی، کہ کتنا بڑا عادل حاکم ہوگا جو یہ کہے کہ اگر کوئی یتیم سے کوئی پوچھے کہ اس کا باپ کون ہے تو کہہ دینا میں علی ابن ابی طالب. خدا کی قسم، عدل کی کوئی دنیا میں کوئی ایسی مثال رضا آپ بتا دیں کہ حاکم وقت کہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی یتیم ہے، وہ کہہ رہا ہے اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو میں علی ہوں. اس کا مقصد ہے، علی نے یہ نہیں کہا، علی کفالت بھی کرتے تھے ان یتیموں. بے شک، اللہ. مگر جب ہم پاکستان کا نظام دیکھتے ہیں تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے. ہم ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل اور کمالات بتاتے ہیں. کاش خدا کرے کہ ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، کاش اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو. کب ہوگا اس پہ امپلیمنٹ؟ یا صرف آپ ہم سے ان کے مناقب اور فضائل سنتی رہیں گی؟ آخر کوئی تو ہمیں تو صرف اب ایک امید پہ رضا ہم زندہ ہیں، اور ہماری زندگی آج یہ میں آپ کے K21 کے توسط سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اب ہمیں صرف ایک امید کی کرن اس دنیا میں، اس سیارے پہ باقی ہے. پورے خطے میں جو یہ سیارہ 2 سال 3 سال کووڈ-19 آ گیا تو دنیا کو اللہ یاد آ گیا. اس میں بھی نہیں ہم لوگ سمجھے، اس میں بھی نہیں سدھرے. جیسے میں کل کہہ رہا تھا، اس طرح سے ہم جو بھول گئے. 2 دن سے 5 ڈر اور روپے خوف رہا، 2 دن کا. اس کے بعد رضا جو 5 روپے کا ماسک تھا، سرجیکل ماسک، تو مل ہی نہیں رہا تھا، ہم بلیک میں مل رہا تھا، بلیک میں مل رہا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نظریں صرف ایک چیز پہ ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، اور وہ کعبے سے ایک آواز آئے. اب تو سوشل میڈیا نے ہم سے پوچھتے تھے، مولانا یہ کیا تقریر کر رہے ہیں کہ کعبے سے ایک آواز گونجے گی کہ حق آ گیا اور باطل، اور پوری دنیا میں بیک وقت آواز سنی جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ کے سوشل میڈیا نے، ٹیلی ویژن نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا کہ میرا جب زمانے کا امام یہ آواز دے گا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور شیر اور بکری ایک ہی کوزے میں پانی پئیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے زمانے کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر وہ ذوالفقار جو مولا کائنات کی تھی، وہ ذوالفقار چلے گی، اور واحد وہ حکومت ہوگی اب دنیا میں. کہیں بادشاہت ہے اسلام کے نام پہ، جنہوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا، وہ بھی اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اسلام آئے گا. بس آخری بات یہ کہہ دوں کہ اس وقت وہ مولا کائنات کی تلوار چلے گی، اور وہی نظام الہیہ، وہی نظام سیاست ہوگی، اور جتنی سیاستیں ہیں وہ سب فراڈ اور جھوٹ پہ مبنی. صحیح. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے، ہم کر رہے ہیں ہم. اور ایک شعر حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جی یہاں پہ کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو کیا ہی ان کی بات تھی، اور اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی گفتگو ہمارے مہمان سے بھی کروں. اچھا عاجز، تو یہ بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ بہت ٹف بھی ہوتا ہے، اور سیاست بھی لے کے چلنی ہے، اور اب تو آپ لوگوں پہ ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے. سندھ تو ہے ہی حکومت، اب تو وفاق میں بھی حکومت آ گئی ہے. تو کس طرح سے چیزیں مینج کرتے ہیں ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے تو سیاست کی بات کی، اور جس بابرکت مہینے میں ابھی ہم بیٹھے ہیں اور روزے کے حوالے سے لوگ تو مشقت کرتے ہیں. ابھی بھی روڈ پہ پتھر کوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دکاندار اپنے دکان کھول کے بیٹھا ہے، اور لوگ اپنے بچوں کے پیٹ کی روزی کے لیے روزہ رکھ کے اور اسی طرح محنت جاری و ساری رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہری ہے سیاست بھی اس معاشرے کا ایک سبجیکٹ ہے. بڑی روشنی ڈالی سب نے. ایمان کی پختگی ہر شعبے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور جب تک حیات ہے، زندگی ہے آپ کی، سیاست ایک سبجیکٹ ہے، اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس کے بعد بھی کوئی کام ہے. تو اگر سیاست میں ہم چند گھنٹوں کے لیے میڈیا میں ٹاک شوز کے اندر اور
पार्टी मीटिंग्स के अंदर या अपने दफातर के अंदर ये दावा कर लें कि मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है और बाकी ज़िंदगी के मामलात में अगर ईमान नज़र ना आए, तो मेरे ख्याल में हम जिस अदल और इंसाफ की बात कर रहे हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इंसानियत जब तक इंसान के अंदर नहीं आएगी, सियासत भी उसका एक छोटा सा जुज़ है। तो ये सारी जो कायनात है, हम शाह साईं ने जैसे कहा है कि साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। पहले उन्होंने अपनी धरती के लिए दुआ की है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि पूरे आलम को मौला आबाद करे। तो मेरे ख्याल में इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। वो कोई सियासी कारकुन हो, कोई मीडिया पर्सन हो, या मुख्तलिफ ज़िंदगी के जो शोबे हैं उसमें काम कर रहे हों, तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। जब ईमान आपका पुख्ता हो और जब कमिटमेंट हो आपकी कि जब मैं अवाम की बात करूं तो अवाम के सामने जवाबदा भी हूं, और कोई अगर 17 ग्रेड का कोई अफसर है, सुबह 8 घंटे अगर ड्यूटी कर रहा है और अपनी कमिटमेंट के साथ ये ड्यूटी करे कि उसे अवाम के वो जायज़ काम करने चाहिए, इस बात पे बड़ी बहस की जा सकती है कि सियासत क्योंकि ऐसा मौजू है जिस पे हम कोट करना और उस पर ज़्यादा आसान बात होती है, मगर पसे पर्दा जो मुख्तलिफ और काम होते हैं वही इंसान है, एट ए टाइम सियासतदान भी है, कोई और भी काम कर रहा है। तो एक तो जवाबदा तबका है मेरे ख्याल में वो सियासतदान है, और ये अच्छी बात है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, और पब्लिक की प्रॉपर्टी के बाद आप कोई भी गलत काम करें आपके ऊपर सवाल उठते हैं, और सोशल मीडिया का भी हवाला आया डेफिनेटली, इसने भी हमें सीधा कर दिया है कि बहुत सारी चीजों पे हम पर्दा नहीं डाल सकते। हाँ, चेक एंड बैलेंस आ गया है ना सोशल मीडिया की वजह से। ये जब अवेयरनेस बढ़ेगी और जब अवाम में सवाल करने की जरूरत और हिम्मत होगी, तो मेरे ख्याल में ये मामलात भी बहुत तेजी से ठीक हो जाएंगे, बहुत ही ठीक हो जाएंगे। अब ये एक अलग मसला है कि अगर हम पाकिस्तान की सियासत की मिसाल लें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो आज भी जिंदा हैं, मगर उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपनी जान कुर्बान की। सही है, और इसकी बहुत बड़ी मिसाल यकीनी तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी हैं। चले, लेकिन हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ उस पे मौज़ूआत पे आज, और रमज़ान मुबारक का महीना है नाजरीन, तो मैं ज़रा जुनैद चिश्ती की तरफ भी वापस जाती हूँ जी। मैं चाहूँगी कि एक वक्फे की तरफ जाते हैं जी। वक्फा है ना, अच्छा जी, कमर्शियल ब्रेक है एक, लेकिन कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी जुनैद चिश्ती से कि 2 अशार गुलाए अक़ीदत के वो पेश करें बारगाह रिसालत में, और उसी से फिर हम एक वक्फे की तरफ जाएंगे जी। कि ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ऐ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा, ऐ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा कि कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। और राज चंदा के हंसी होने का अब समझा हूँ। हम चांद को खूबसूरत कहते हैं, शायर ने कहा कि राज चंदा के हंसी होने का अब समझा हूँ कि खाक के नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता